کراچی شہر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو بہت مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلے دنوں آ رہا ہے وہ ٹریفک حادثات کا ہے۔ اب ٹریفک حادثات میں ہمارے یہاں تو آپ یہ سوچیں، آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی باہر کنٹریز کی، وہ ایمبولینس کو بڑا پورا راستہ دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہیں کیونکہ ٹریفک مسائل بھی ہیں۔ ایسے میں اس کا حل بھی نکالا گیا۔ اب اس کا حل کیا نکالا گیا ہے کہ جناب جیسے صدف نے آپ کو بتایا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل بھی بڑے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تجاوزات ہیں، سڑکوں کی خراب حالت ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر ٹریفک میں نہ بھی پھنسی ہوئی ایمبولینسز تو اکثر اتنی تنگ گلیاں ہیں کہ مریضوں تک بر وقت ایمبولینسز نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور اس کے باعث جن مریضوں کو فوری طبی امداد چاہیے، فوری فرسٹ ایڈ چاہیے، وہ نہیں مل پاتی اور وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سندھ حکومت نے اس اہم مسئلے کا توڑ نکالا ہے اور وہ انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے۔ وہ توڑ اور حل کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر صوبے کی جو پہلی خواتین ریپڈ رسپانس بائک ایمبولینس اسکواڈ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں 25 خواتین کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ اچھا، ان خواتین نے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میرپور خاص میں کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین مسکان شہزادی اور 1122 کے شعبہ پیپل اینڈ کلچر کی جنرل مینیجر الشبہ جان ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ الشبہ، تھینک یو سو مچ مسکان۔ تو الشبہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو بتائیے گا، اتنا بڑا شہر ہے، اس کو تو حکومت کے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہے، تو کہاں کہاں ڈپلائے ہوں گی، کیا کانسیپٹ ہے، فرسٹ فیز میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ڈیوٹیز ہوں گی؟ اچھا، پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو بیسکلی ریپڈ رسپانس بائکس ہیں یہ سپلیمنٹ کر رہی ہے جو ابھی ایگزسٹنگ ایمبولینس کراچی کے اندر سروس دے رہی ہیں۔ تو ان ایمبولینسز سے جب ہم کراچی میں مختلف پیشنٹس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر گیپ آ رہا ہو یا کنجسٹڈ ایریا میں جانا ہو، آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنے سارے ایریاز ہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں، تو یہ جو ہماری ریپڈ رسپانس بائک کی فیمیل رسپونڈرز ہیں یہ پہلے وہاں پہنچتی ہیں اس کال کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ لائف سیونگ ہے، ان کی جو گاڑیاں ہیں، جو ان کی بائکس ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں۔ اس میں آکسیجن سلنڈرز بھی ہیں، اس میں فائر ایکسٹنگوشر بھی ہے، اس میں لائف سیونگ ڈرگس بھی ہیں۔ سو ابھی ہم نے ان خواتین کو ٹرین کیا ہے، 25 ٹوٹل بائکس ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 گنا ان کا سائز بڑھ جائے۔ ان کو تقریباً ہم نے 1 مہینے کی ٹریننگ دی ہے بائک کی، 70 سی سی پہلے، پھر یہ 150 سی سی پہ گئی ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا 150 سی سی بائک جس نے بھی چلائی ہے، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈرائیو۔ سو دے آر بیسکلی ملٹی ٹاسکر، ان کا میڈیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، بیس کوالیفیکیشن یہ نرس ہیں۔ نرس کے بعد ہم نے انہیں اپنے پروٹوکال کا، ایمبولینس کے پروٹوکال پہ 20 سے ایکسٹرا دن کی ہم نے ٹریننگ دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1 منتھ کی کمپلیٹ بائک رائڈنگ کی ٹریننگ لی ہے، واو، تو پھر آن دا روڈ۔ مسکان آپ بتائیے گا، 150 سی سی بائک رائڈ کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بائک ہے اور آپ ہیں، پیچھے سامان بھی ہے آپ کے پاس، ویل اکوپڈ بائکس ہوتی ہیں۔ مشکل تھا، آسان تھا، شوق کیسے ہوا اس طرف آنے کا کہ میں بائک رائڈ کروں گی، یہ سب بتائیے گا۔ پہلے تو میں نے اپنا سفر ماؤنٹین بائی سائیکل سے اسٹارٹ کیا تھا۔ میں بائی سائیکل پر مطلب فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتی تھی، پھر مجھے 70 آلریڈی میں رائڈ کرتی تھی، چلاتی تھی، تو پھر مجھے ایس آئی ای ایچ ایس کی طرف سے مطلب ٹرسٹ کیا گیا، میرے کانفیڈنس بلڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ ہماری 150 جو ہماری RR ہے، ریپڈ رسپانس موٹر بائک ایمبولینس جو ہے وہ آپ چلائیں۔ اس کے لیے مجھے انہوں نے 1 مہینے کی ٹریننگ دی۔ 150 بہت ہیوی ہے، لیکن یہ کہ جب وہ چلتی ہے تو بہت اسموتھلی چلتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اتنی ہیوی بائک چلا رہے ہیں اور ہم اس جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں پر جو ہمیں پیشنٹ ہے وہاں پہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ نے کہاں پر ڈپلوائے ہیں، کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں؟ کچھ ابھی ایسا کچھ آپ کو انسیڈنٹ کوئی ہوا جس سے آپ نے ساری اپنی جو صلاحیت ہیں اس کا اس میں اظہار کیا ہو؟ ہمیں کال دی جاتی ہے، اس کال پہ ہم لوگ آن لوکیشن ہوتے ہیں، اس میں ملٹیپل کال ہوتی ہیں، اس میں ایسی کال بھی ہوتی ہیں جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی اور یہ کال کہاں سے آتی ہے؟ یہ کال ہمیں کنٹرول کمانڈ سینٹر سے دی جاتی ہے۔ اچھا الشبہ، فی الحال وقت آپ کے پاس کتنی ایمبولینس؟ آپ نے بتایا کہ 25 کے قریب بائکس ہیں۔ بائکس 25 ہے، لیکن اوور آل فلیٹ جو ہے وہ 600 سے زیادہ ہے جو سندھ کو سرو کر رہی ہے۔ بیسکلی ہم 6.25 کروڑ کی پاپولیشن ہے سندھ کے اندر نا، سو وی آر سرونگ ود 600+ فلیٹ۔ RRBs جو ہیں وہ ہماری 25 ہیں۔ ٹوٹل جو ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے نا، بیکاز ہر چیز، ہر سروس کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ پہ ہوتی ہے، تو ہمیں 25,000 کالز آتی ہے ایک دن کے اندر۔ ہمارے پاس 3 کال سینٹرز ہیں، حیدرآباد کے اندر، سکھر کے اندر، کراچی کے اندر۔ اگر آپ ہمارے کراچی کا کال سینٹر دیکھیں نا، اٹس سو امیزنگ، جیسے آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے نا، آپ کو پوری کراچی کی RRBs رن ہوتی ہوئی پلس آپ کو ایمبولینس رن ہوتی ہوئی ساری ایک ہی اسکرین پہ نظر آتی ہے۔ اٹس این امیزنگ ویو۔
اچھا علیش بھائی ایک چیز بتائیے گا, اب ظاہر ہے کراچی کی اگر ہم ایک مثال لیں, ظاہر ہے تو پورے سندھ کے لیے ہیں, لیکن کراچی میں جو حادثات ہو رہے ہیں, روڈ ٹریفک کے جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ علاقوں میں خاص طور پہ ایسے آورز میں ہو رہا ہے جیسے ڈمپر ہے, ٹرالر ہے, جو بڑی جو وہیکلز ہیں ان کی وجہ سے, کیا اس ٹائم بھی اویلیبل ہوں گی, 24 آورز اویلیبل آن کال ہیں, اور یہ ان کو پہنچنے میں وہاں کتنا ٹائم لگے گا, یہ آپ لوگوں نے کیسے ساری چیزیں میپ آؤٹ؟ بیسکلی اس میں ایک چھوٹا سا میسج بھی دینا چاہوں گی, اینی بڈی سیز کوئی آر ٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا اور آپ روڈ پہ ہیں تو آپ نے 1122 کال کرنا ہے. 1122 آپ کال کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آر ٹی اے کے لیے امیجیٹ ڈسپیچ, جو بھی سب سے قریب ایمبولینس ہوتی ہے وہ وہاں بھیج دی جاتی ہے. اس کے اندر جو نرس ہے وہ بھی کوالیفائڈ نرس ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, کوئی بھی آپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں, میں ڈمپر والوں کی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ کیسز اتنے کمپلیکس ہیں کہ اس کی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کانورزیشن ہمیں بھی یہاں پہ کرنی چاہیے. بٹ آپ آر ٹی اے دیکھ رہے ہیں اور پیشنٹ میں چانسز ہیں بچنے کے, تو ہماری جاب یہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹرینڈ ہے کہ وہ لائف سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کال کیا 1122 پہ, ایمبولینس ڈسپیچ ہو رہی ہے, اس سے پہلے آر آر بی آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی. یہ لوگ مین شاہراہوں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے, شارع فیصل پہ آپ کو نظر آئیں گے, مین روڈز پہ نظر آئیں گے, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم ریچ ہو. ایسے ہی کی پوائنٹ پہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ریچ بڑھتی ہے. آر ٹی اے کے لیے ہمارا ایک ویری اسپیڈی ریچ ٹائم ہے, لیکن اس کے لیے اگر ہمارے نرس کو یا ڈرائیور کو ایمبولینس چلاتے ہوئے بھی آر ٹی اے کہیں نظر آتا ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے, تو وہاں رک کے وہ سروس دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ کمانڈ سینٹر کو بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اور میں اس پیشنٹ کو اور اتنے پیشنٹس کو میں سروس دینا شروع کر رہا ہوں, اور پھر اسے پیچھے سے گائیڈنس ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے جو کال سینٹر ایجنٹس ہیں ان کو پورا پتہ ہے کہ کہاں پہ کون سا ہاسپٹل ہے, کتنے فاصلے پہ ہیں, جو ہمارا فلیٹ کا جو نیویگیشن سسٹم ہے اس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب سے قریب ہاسپٹل کون سا ہے, اور اگر اٹینڈنٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے نرس اس کو پورا سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اس پیشنٹ کو, پہلے اس کو اسٹیبلائز کرے گا, پھر اس کو موو کرے گا ہاسپٹل کی طرف. مسکان, آپ نے اتنے مشکل شعبے کا انتخاب کیا, گھر والوں کی سپورٹ تھی؟ میرے والد کی سپورٹ تھی سب سے زیادہ, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی 70 سکھائی تھی. میں گھر پہ آلریڈی مطلب جہاں بھی مجھے جانا تھا تو میں 70 پر جاتی تھی, تو میرے والد کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ تھی. والد صاحب آپ کو سپورٹ کرتے تھے بائک چلانے میں, انہوں نے آپ کو سکھائی؟ انہوں نے مجھے سکھائی تھی. تو کیا فیل ہوتا ہے جب آپ اپنی بائک پہ جاتی ہیں, آپ پیشنٹس کو طبی امداد دیتی ہیں, ان کو ریسکیو کرتی ہیں, what is that feeling? بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم جو جن کی کوئی مدد نہیں کر رہا, ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں, ان کو مدد کرتے ہیں, اور ان کا رسپانس بھی کافی اچھا ہوتا ہے. مطلب کافی وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کافی کہتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں میں, اتنے رش میں آپ ایک خواتین ہونے کے ساتھ اتنی ہیوی بائک رائڈ کر آئی ہیں, اور مطلب ہمیں پیشنٹ کو اسٹیبل کیا ہے, پیشنٹ کو. اچھا, جو چیز جو کانسیپٹ اچھے بھی ہوں لیکن جب نئے ہوتے ہیں نا, ہماری تھوڑی سی پبلک جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگاتی ہے, اور تھوڑا سا ذرا وہ اویئر نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جب اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں پورا ایک جمع غفیر لگ جاتا ہے, مدد کرنے والے کم ہوتے ہیں, تماش بین زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے کیسے آپ لوگ کوپ اپ کریں؟ کیا انہیں آئیڈیا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کیوں یہاں پر ہیں, یا آپ باقاعدہ اعلان کرتی ہیں کہ اب آپ راستے سے ہٹ جائیں, کلیئر کر دیں کیونکہ میں ان کی مدد کرنے آئی ہوں؟ جب ہمیں کال دی جاتی ہے تو ہمارے پاس الارم ہوتے ہیں, لیمپ ہوتی ہے, تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے, وائرلیس وغیرہ ہوتا ہے, ہماری بائک میں آلریڈی ہوتا ہے. تو اس سے ہم لوگ جب ہم لوگ ایمرجنسی پہ جاتے ہیں وہ ہم لوگ آن کر لیتے ہیں. جب ہم لوگ پیشنٹ پہ یا آن سین جاتے ہیں تو وہ ہمارا کنٹینیو آن رہتا ہے, اور اس سے ہمیں اسپیس مل جاتی ہے پیشنٹ کو ڈیل کرنے میں. لولی. لیکن اس پہ میں موقع لینا چاہوں گی ایک میسج دینے کا. میں جب ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, جب یہ ٹریننگ لے رہی ہوتی ہیں, تو کیونکہ ایک تھوڑا سا ناول سا ویو ہے کہ خاتون 150 cc کی بائک پہ آ رہی ہے. یہ 150 cc کی بائک ویسے ہی بہت اٹریکٹیو ہے, اس کے اگر آپ ویژولز دیکھیں تو لوگ جو ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے قریب آتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا میسج بھی دینا چاہوں گی, یو نو اٹس اباؤٹ سیفٹی, کہ یہ کوالیفائڈ نرس ہے, یہ کسی کی جان بچانے جا رہا ہے, جا رہی ہے. آپ نے اگر ان کو دیکھنا ہے تو آپ کچھ فاصلے سے دیکھ لیں, کیونکہ آپ پہلی دفعہ یہ 150 cc اس طرح کی دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی بائک پہ ایکسٹرا اکوپمنٹ ڈلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ویٹ ایڈ ہو رہا ہے. اب جب یہ اسے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اکوپمنٹ اس کے اوپر ہے اور یہ اسپیڈ سے جا رہے ہیں, اگر یہ بیسک اسپیڈ پہ بھی ہونا اور اگر کوئی تیزی سے ان کے قریب سے ٹچ کر کے گزرتا ہے تو میرا جو امپلائی ہے وہ اتنا زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ میں, جان بچانے جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, خود اس کے لمبس فریکچر ہو گئے, اینڈ وہ پھر 2 ہفتے سے 4 ہفتے آف روڈ ہو جاتا ہے بیچارہ. بڑا اچھا یہ میسج ہے شہریوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ الشبا اینڈ مسکان, تھینک یو سو مچ. زبردست انیشیٹو ہے, اور شہریوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ بھی خواتین کو ایک کہتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ ان کو انکلوسیو کریں, اور اگر وہ کام کرنے آئیے تو انہیں کام کرنے کے لیے آپ اسپیس بھی